یہ بحث ختم. اب میں آپ کو دوسری بحث شروع کر رہا ہوں، حیات مسیح. یہ بحث نہایت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ جو اس بحث میں شریک نہیں ہو رہے اور سوئے ہوئے ہیں. لیکن اب اگر انہیں شوق ہو تو آپ انہیں کچھ سمجھا بجھا دیں. دوسری بحث ہے، کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آئیں گے یا وہ فوت ہو چکے؟ قادیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے، ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے. سمجھ آئے؟ اچھا، اب اس میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا عنوان جو ہے وہ غلط ہے. اس بحث کا عنوان حیات وفات مسیح نہیں ہونا چاہیے. اس بحث کا عنوان ہونا چاہیے رفع اور نزول. اور عنوان اگر آپ ان سے بدلوا لیں تو میدان آپ کے ہاتھ. اس کا عنوان بجائے موت و حیات کے رفع اور نزول ہو. حیات وفات مسیح کی بجائے رفع نزول مسیح ہو. عنوان بدل لو. عنوان بدلنے سے سب بات بدل جاتی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر آپ نے عنوان بدل لیا اور بجائے موت و حیات کے رفع نزول کر لیا تو سمجھو میدان آپ کے ہاتھ. میدان آپ کے ہاتھ. یہ کیسے آپ بدلیں؟ اس کے لیے دو باتیں سمجھ لیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حیات کی تو یہ ادھوری بحث ہے. اگر ثابت ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ہماری بات تو نہیں بنی جب تک ہم یہ نہ ثابت کریں کہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب پھر آئیں گے. رفع نزول ثابت ہو تو تب بات بنی. قادیانی ثابت کر دیں موت کہ عیسیٰ مر گئے تب بھی بات نہیں بنتی. اس لیے کہ بعض حضرات ہمارے اس بات کے بھی قائل ہے کہ عیسیٰ پر موت تھوڑے وقت کے لیے طاری ہوئی تھی، پھر زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، پھر آئیں گے. اگر مرزائی موت ثابت کر لیں جب تک پھر آسمانوں پر اٹھائے جانے اور دوبارہ آنے کی تردید نہ کریں اس وقت تک یہ بات بھی نہیں بڑی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو صوفیہ آیا. اس اللہ کے بندے کو پہلے آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور اتنی اہم باتیں گزر گئی. مرزے کی موت ہم نے بتلا دی، ٹٹی پر ٹٹی میں مرا ہے، حیضے سے مرا ہے، یہ ساری بات ہو گئی. اور اب ہم نے دوسری بحث بھی شروع کر دی. 100 بچے کو ایشا بس. اچھا، اللہ قبول فرمائے. اچھا، اب میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جو دوسری بحث ہے حیات وفات مسیح کی، اس کا عنوان غلط ہے. قادیانی اس کا عنوان رکھتے ہیں حیات وفات مسیح، اور ہم اس کا عنوان رکھتے ہیں نزول رفع نزول مسیح. یہ عنوان غلط. کیوں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رفع نزول کو حیات لازم ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، اس کو اگر آپ ثابت کر دیں تو اس کے ساتھ حیات خود بخود ثابت ہو جائے گی. تو حیات وفات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تو آپ نے رفع ثابت کر دیا اور نزول بھی ثابت کر دیا تو حیات خود بخود عیسیٰ کی ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر رفع نزول ثابت نہ ہو، رفع بھی ثابت نہ ہو، پھر نزول بھی ثابت ہو تو موت خود بخود ثابت. تو بحث رفع نزول پر کرنی چاہیے موت حیات پر. یہ تو آپ کو بھی سمجھ آ گئی، لوہا بیچنے والے کو بھی سمجھ آ گئی اور تم کو دونوں کو نہیں آئی. کیا آئی ہے کہ حیات ممات رفع نزول کو لازم ہے اور رفع نزول حیات کو لازم ہو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں بحث کا عنوان تم نے چالاکی سے عیاری سے غلط اختیار کیا ہے. اس بحث کا عنوان ہونا چاہیے رفع و نزول. اگر ہم رفع ثابت کر دیں آسمانوں پر اور دوبارہ آنا بھی ثابت کر دیں، اس کے ساتھ خود بخود عیسیٰ کی حیات ثابت ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر تم ہمارے رفع اور نزول کو توڑ دو اور ثابت کر دو کہ وہ آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے اور دوبارہ نہیں آئیں گے، موت خود بخود ثابت. تو رفع نزول کو موت اور حیات لازم ہے، موت اور حیات کو رفع نزول لازم ہو. ایک بات. دوسری بات جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ جو آنکڑے کر رہا ہے نا ایسے اور ایسے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ اس کو سستی چڑھی ہوئی ہے. یہ جو آنکڑے ہوتی ہیں نا، آنکڑے یہ اسی کو آتی ہیں جس کو بہت سستی چڑھی ہو، نیند آئی ہوئی ہو،
اور جو چست ہو کر بیٹھا ہے چالاک اس کو نہیں آتی. اور سمجھے یا نہیں؟ کیا طاعون میں اور حیضے میں نسبت بتائیں؟ اس میں کوئی نسبت نہیں، کیونکہ حیضہ کوئی کھانے کی چیز سے ہوتا ہے اور طاعون تو ایک وبا ہے. تو آپ نے اس کو فرمایا بدل ایک فرمایا پر ایک نہیں فرمایا. مرزے نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے یا طاعون سے ہلاک کر یا حیضے سے ہلاک کر، انسانی ہاتھوں سے ہلاک نہ کر. مولوی ثناء اللہ کو اگر جھوٹا ہے تو یا طاعون سے ہلاک کر یا تو دو بیماری چکی تھی ایک ناری اللہ ہلاک کرنا ہے نا جیڑی اس منگیاں تو حیضے کے ساتھ ہلاک ہو. کوئی عقل آئی ہے یا نہیں؟ اور حیضہ جو لکھا ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ رکا کس نے؟ ہاں علیحدہ ہے. اور یہ حیضہ لکھا کس نے ہے؟ یہ رکا کس کی طرف سے آیا ہے؟ جس نے لکھا ہے اس کے علم کی داد دینی چاہیے کہ اس نے حیضہ لکھا ہے شیخ حلوے والی سے، حالانکہ حیضہ جو ہوتا ہے یہ دوسری سے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یہ دیکھ لو یہ حلوے والی ہے یا نہیں؟ یہ لکھا طاعون اور حیضے، اور حیضے بھی نہیں ہوتا حیضہ ہوتا ہے. اور سنا ہے کہ نہیں حیضے لکھا، میں سمجھا حیض زمانیہ اعلیٰ. جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے ذہن کیا، میں حیران ہو گیا کہ طاعون اور حیض کا کیا جوڑ ہے. کیوں بھائی طاعون اور حیض کا کوئی جوڑ ہے؟ یہ تو حیض ہے جو عورتوں کو آتا ہے، اور جو حیضہ ہوتا ہے نا حیضہ بیماری وہ ہوتا ہے دوسری ہے کے ساتھ. اس میں کوئی نسبت نہیں ہے. اس نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یا مجھے طاعون سے ہلاک کرنا یا مجھے، بس اللہ نے ایک بات کر دی. دو گلت نہ ہونی حیضہ بھی ہوتا تھا طاعون ہوتا کہ یا حیضے نال یا. اچھا توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عنوان کیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ رفع نزول کو حیات اور حیات موت کو رفع نزول، لہذا ان کا عنوان غلط، عنوان ہونا چاہیے رفع نزول. اس کے بعد جو اب میں بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں یہ وہ تقریر ہے جو میں نے وہاں اس کا نام یاد آ گیا، مولوی منور دین. دیکھو اب یاد آیا، چک منگلے کا تھا مولوی منور دین جو حضرت مولانا حسین علی صاحب مرحوم کا کیا تھا خلیفہ، کیا تھا؟ تو اس کا نام تھا منور دین جو مرزائی ہو گیا تھا. بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بڑی خدمت، بڑی محنت، لیکن اس حیات وفات مسیح پر اس کا پاؤں پھسل گئی. تو مولوی منور دین کے چک میں جو میں نے جا کے تقریر کی تھی سن 1962 میں، اور اس نے مجھے سینے سے لگا کر دعائیں دی تھی، اور اس نے کہا یہاں شیخ القرآن بھی نہیں پہنچا اور عنایت اللہ شاہ بھی یہ غلط نہیں اپڑیا جس سے تو اپڑ گئے اور کیس کی دوں گا تو بنا کے دوں گا دکھتا. بڑا خوش بڑھیا دعائیں دی ہوتی، لیکن اس میں میرا کمال نہیں ہے. یہ جو اب میں آپ کو تقریر سناؤں گا یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان کی ہے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر. یہ اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، ہم نے ان سے سیکھا آگے اس کو استعمال کی. کوئی بات آ رہی ہے نہیں؟ ایک اور مولوی صاحب بھی لٹک لٹک کر آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں لیکن ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں اب آؤں یا نہ آؤں. چلو پیچھے سے نہیں چلے گے اور کسی کو بلا. اچھا تو اب وہ تقریر میں شروع کرنے والوں استادوں کا جلدی آ جاؤ بیٹھ جاؤ، نہایت اہم بات ہے. ہم انتظار کر کر کے 1 گھنٹہ لگا دیا آپ لوگوں کے لیے. ادھر آگے آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. اچھا کیا ہے؟ نہیں مسلمان تو ہو گئے، خاتمہ تو ان کا خیر سے ہو گیا، لیکن ان کے اس گمراہی ہونے کی وجہ سے جو ان کے مرید تھے ذمہ دار بھٹی قوم کے بڑے بڑے کئی دیہاتوں میں وہ سارے کے سارے مل رہی ہو. اب وہ دیہاتوں کے دیہات مل رہی ہے. یہ خرابی ہوئی، خود تو اللہ نے ان کو ہدایت کر دی. اچھا اب توجہ سے میری ایک بات سنیں جو تقریر ہے ہمارے استادوں کی. تو ہی بیٹھ جائے مٹکتا چٹکتا بتا، ہاں بیٹھ جاؤ سنو بات. قرآن کریم اللہ کی جو کتاب ہے یہ آئی ہے حکم بن کر لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فی. اللہ فرماتے ہم نے قرآن اتارا ہے تاکہ جو اہل کتاب کے اختلافات ہیں ان میں قرآن کو ہم نے حکم بنایا
جو اہل کتاب کی بات غلط ہے اس کو قرآن کہہ دے گا غلط، جو بات ان کی صحیح ہے اس کو کہہ دے گا صحیح. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ خیالات ہیں. یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ. الو تو کدھر چلا گیا ہے؟ عطا اللہ ہے یا الو ہے؟ یہ اتنی قیمتی بات اب شروع ہو رہی ہے تو پھر نالائق ادھر آ جاؤ میرے پاس. نہیں ادھر میں اس کی نیند لگا دوں. 40 نہیں. اب میرے پاس بیٹھو گے تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ کام تو بند ہو گیا بند ہو جاتا نہیں کھل جاتا. چابی لگا رہے تو کھلتا ہے, بند نہیں ہوتا. اچھا توجہ کرو نا. یہ صوفی صاحب جو ہے ان کو شوق تو ہے, لیکن یہ آپ کے پاس کاپی ہے یا نہیں؟ اس مولوی نے کرا لیے ساری تینوں کاپی, تو آپ بھی کرا لیں, سمجھے نا. اچھا توجہ کرو, قرآن کریم حکم بن کر آیا ہے اہل کتاب کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کچھ خیالات ہیں, ان میں کیا سچے ہیں کون سے غلط ہیں. یہودی نعوذ باللہ مائی مریم پر بہتان لگاتے تھے کہ مائی مریم کا تعلق کسی مرد سے ناجائز تھا, اس سے عیسیٰ پیدا ہو. ہم نے اللہ کی کتاب کو دیکھا, اللہ کی کتاب نے فرمایا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہودی ملعون ہو گئے, لعنتی ہو گئے, کیونکہ وہ مریم پر حضرت مریم پر بہتان لگا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بارے میں یہودی کہتے تھے ہم نے قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم, کہ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب سے کہ عیسائی یہودیوں کی یہ بات صحیح ہے یا غلط. اللہ فرماتے ہیں ماں قتلوہ, انہوں نے عیسیٰ کو قتل, جھوٹ بول رہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات. اب دیکھو عیسائیوں کے چند عقائد. ایک عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ خود خدا ہے. عیسیٰ خود اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جب ہم نے رجوع کیا اور خدا کی کتاب سے پوچھا کہ اے اللہ کی کتاب تو بتا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط. اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا ہی خود خدا ہے. اس مولوی صاحب بیچارے کو بہت سخت نیند آئی. تم جاؤ منہ دھو کر آؤ, جاؤ. شہباز نہیں, اس بیچارے کو نیند آئی. نیند جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں, خود بخود آئی جاتی ہے, لیکن جو ہمارے پاس بیٹھے اس کو نہیں آتی. اس کو تو چابی لگتی رہتی ہے نا. ٹھیک ہے نہیں. اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا ہاں عیسائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا عیسیٰ خود خدا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جب رجوع کیا تو خدا کی کتاب نے بتایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ لوگ کافر ہیں, عیسیٰ خدا نہیں. ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا, وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں ایک خدا ہے. 3 خداؤں میں یعنی تثلیث کا عقیدہ ہے یا نہیں. ہم نے خدا کی کتاب کی طرف رجوع کیا, دیکھا, پوچھا. اللہ کی کتاب نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث وما من الہ الا الہ واحد. تردید کی یا نہیں کی؟ اور عیسائیوں کے غلط عقیدہ تصریف کی تردید ہوئی یا نہ ہوئی؟ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 2. ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. ہم نے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا اور دیکھا تو خدا کی کتاب نے بتایا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. وقالت النصارى کہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. ذالک قولہم بافواہہم. عیسیٰ جو ہے خدا کا بیٹا نہیں ہے. اسی طرح یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کہا وقالت
یہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے عزیر اللہ کا، اللہ نے کہا جھوٹ بول. تو عیسائیوں کی اور یہودیوں کی جو جو غلط بات تھی، جو جو غلط عقیدہ تھا، قرآن نے اس کا ذکر کر کے اس کی تردید کیا یا نہیں کی؟ اسی طرح عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، ہمارے گناہوں کا، اور سولی چڑھا دیے گئے. ہم نے خدا کی کتاب کی طرف رجوع کیا اور پوچھا، اللہ کی کتاب نے ہمیں بتایا وما صلبوہ، عیسیٰ کو کسی نے سولی دی. جو کہتے ہیں عیسیٰ کو سولی دی گئی وہ بھی جھوٹے ہیں. تردید ہو گئی ہے. جب سولی کی تردید ہوگی تو کفارے کی خود بخود ہوگی، کیونکہ کفارے کی بنیاد تو سولی ہے نا، کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں سولی دیے گئے اور کفارہ ہو گئے. ما صلبوہ، تردید ہوگی. 4 عقیدے، ایک الوہیت مسیح، ایک تثلیث مسیح، ایک ابنیت مسیح اور ایک صلیب مسیح. 4 عقیدوں کا رد قرآن نے کیا یا نہیں؟ اب توجہ فرماؤ، جو اصل بات ہے قیمتی. اب عیسائیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور دوبارہ واپس آئیں گے. یہ عقیدہ حضور کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ ان کا صحیح ہے یا غلط؟ اگر کوئی کہے کہ یہ عقیدہ ان کا غلط ہے تو پھر رفع اور نزول ان کی عقیدے کی تردید بھی قرآن کو اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح قتل اور سلیم کی کیا یا نہیں؟ ماں قتل ہو، ماں صلب ہو، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ماں رفع ہو یا ماں رفع ولا ینزل ہو، اس طرح رفع اور نزول کی تردید کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہم چیلنج دیتے ہیں پورے قرآن اور حدیث میں ایک آیت یا ایک حدیث دکھاؤ جس میں رفع اور نزول کی تردید ہو، ہم دکھائیں گے تائید ہے. معلوم ہوا ان کا یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے. رفع نزول کا عقیدہ عیسائیوں کا صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی بھی تردید کرتا جس طرح پہلے عقیدوں کی تردید کی ہے. یہ تو بات نہیں ہے کہ عیسائیوں کا ہر عقیدہ غلط ہے، یہودیوں کا ہر عقیدہ غلط ہے. اب عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان اللہ نے بنایا، تو ہم کہیں یہ یہودیوں کا عقیدہ غلط ہے. ان کے سارے عقیدے تو غلط نہیں ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنے غلط عقیدے تھے ان کی قرآن نے تردید کر دی، اور جو عقیدہ صحیح تھا اس کی تائید کر دی. رفع نزول کا عقیدہ ان کا صحیح تھا، اس کی قرآن نے تائید کی. اور قتل کا، سولی کا، تثلیث کا، ابنیت کا، الوہیت کا، یہ عقیدے غلط تھے، ان کی تردید کی. یہ ہے اصل تقریر. اب سمجھ میں بات آئی ہے یا نہیں؟ یہ جو بیٹھا ہے نا بدھو، اس کو کوئی نہیں سمجھا. یہ جو بیٹھا ہے نا اس کا کیا نام ہے؟ قاسم. ادھر دیکھ رہا ادھر. میں سر کپا رہا ہوں اور اتنا زور لگا کر سمجھا رہا ہوں، اتنی قیمتی بات، اتنی نقطے کی بات، اتنی اہم بات جو اس ساری بحث کی جان ہے. ارے اردو پہ جو ادھر سے دیکھ رہا ہوگا تو کیا سمجھے؟ اس کو پوچھو بھائی کو سمجھ آئی؟ اور تیرے کو سمجھ آئی ہے؟ کچھ نہیں. بتاؤ کیا سمجھو؟ اگر کوئی سمجھ آئی ہے تو بتاؤ نا. اب توجہ سے سمجھو. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عیسائیوں کا جو رفع اور نزول کا عقیدہ ہے یہ صحیح ہے، اس لیے اللہ نے اس کی تائید کی. اگر یہ غلط ہوتا تو اس کی تردید کر. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہے. ہے الو آؤ ہے. وہ بھی کہتے ہیں عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور مریم سے بغیر باپ کے پیدا ہوا. اب یہ عقیدہ ہم کہیں یہ عیسائیوں کا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، ہم چھوڑ دیں. یہ عقیدہ بھی ان کا صحیح تھا تو قرآن نے اس عقیدے کی تائید کیا. قرآن نے اس عقیدے کی تائید کیا. اور رفع اور نزول کا عقیدہ بھی ان کا صحیح تھا، قرآن نے اس عقیدے کی تائید کیا، تردید نہیں کی. اس سے ثابت ہوا کہ رفع اور نزول یہ صحیح ہے. اگر غلط ہوتا اس کی کوئی تردید قرآن کر دے.